اچھا جی، اب ہم آتے ہیں ایکسرسائزز کی طرف. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. بلڈ پریشر ہائی یا لو، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سی تھیراپیز ہوتی ہیں، کون سی ایکسرسائزز ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر سلمان آئیے جی. میدان میں یا بیٹھ کے؟ سب سے پہلے جو ایکسرسائز ہے یہ بیٹھ کے کرنے والی ہے. اب یہ ان لوگوں کے لیے، ویسے تو سب کو کرنی چاہیے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو کہ فوری طور پہ بی پی کو کم کرنا چاہتے ہیں. ہوتا ہے نا کئی دفعہ کوئی ٹینشن ہوئی، انزائٹی آ گئی، بی پی بڑھ گیا، اس کو فوری طور پہ کم کرنے کے لیے بجائے کہ آپ ٹوٹکا کریں، یہ ایکسرسائز کریں، آپ کو کچھ ہی منٹس کے اندر آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں بریدنگ ایکسرسائز اور اس کا نام ہے 4-7-8 میتھڈ. آپ نے کیا کرنا ہے، سانس لینا ناک سے، 4 سیکنڈ آپ کو لگنے چاہیے ناک سے سانس اندر کھینچتے ہوئے. یعنی کہ 4 سیکنڈ میں آپ نے سانس اندر کھینچنا ہے. ایک دفعہ آپ نے سانس اندر کھینچ لیا، الگ الگ نوزل سے؟ نہیں، اکٹھے سانس ناک سے اندر کھینچنا ہے. اب 4 سیکنڈ ہو گئے. اس کے بعد آپ نے 7 سیکنڈ کے لیے سانس کو اندر روک کے رکھنا ہے، باہر نہیں نکالنا. سات سیکنڈ کے بعد آپ کو 8 سیکنڈ لگنے چاہیے سانس باہر نکالنے میں، ناک سے سلو باہر نکالنا، 8 سیکنڈ لگنے چاہیے. سننے میں بڑا آسان لگتا ہے، لیکن جب آپ کرنا شروع کریں گے اس کو 1 منٹ اگر آپ اس طرح سانس لیں گے تو 1 منٹ میں آپ نے کتنی دفعہ انہیل کیا؟ میں دوبارہ کرتی ہوں، کیمرے پہ آپ سے بولیے گا، میں کر کے دکھاتی ہوں. ٹھیک ہے چلیں. 4 سیکنڈ اندر کھینچنا سانس. میرے پہ کیمرہ رکھیں. ہاں 3 4. اب آپ نے 7 سیکنڈ تک روک کے رکھنا ہے. 3 4 5 6 7. 8 سیکنڈ لینے ہیں باہر نکالنے میں ناک سے. 3 4 5 6 7 8. اس طرح آپ کو صرف اور صرف 5 منٹ کے لیے کرنا ہے. اچھا، جیسے ہی آپ نے دوسرے کتنے منٹ، سیٹس ہو جائیں گے سانس ایک منٹ کے اندر 3 دفعہ آپ سانس لے سکتے ہیں بس. اوکے. کیونکہ اس طرح سانس لینے میں 19 سیکنڈ لگ رہے ہیں آپ کو. 4 7 8 19 سیکنڈ لگ رہے ہیں آپ کو. تو 1 منٹ کے اندر صرف 3 سانس لیں گے اور 5 منٹ کے اندر صرف 15 دفعہ آپ سانس لیں گے. لیکن اس سے ہو یہ رہا ہے کہ آپ کا ایک تو نروس سسٹم فوری طور پہ ریلیکس ہو جائے گا. انزائٹی ہے، ٹینشن ہے، پینک اٹیک آ رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے، فوری طور پہ ایکسرسائز کریں بغیر کسی دوائی کے، فوری طور پہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے. آپ کا نروس سسٹم ریلیکس ہو جائے گا. آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، فوری طور پہ ریلیکس ہو جائے گا. ہارٹ بیٹ تیز ہے، فوری طور پہ ریلیکس ہو جائے گی، صرف اور صرف اس بریدنگ میتھڈ سے. اصولاً چاہیے یہ ہر کسی کو، جس کو بلڈ پریشر ہے، جس کو نہیں ہے، اس طریقے سے دن میں 2 دفعہ صبح اٹھتے ساتھ اور رات کو سونے سے پہلے یہ کریں. اگر تو آپ سونے سے پہلے یہ کر لیتے ہیں نا، آپ کو اس قدر گہری نیند آئے گی کہ آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت پرسکون حالت میں آپ سوئیں گے. کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے اندر، کیا اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں نا ناک سے، ایک نائٹرک آکسائڈ نامی کیمیکل ہوتا ہے، وہ ہمارا جسم بناتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری خون کی شریانیں نرم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہمارے جسم میں اس طرح سانس لینے سے جو ہم آکسیجن کھینچ رہے ہیں وہ آکسیجن زیادہ دیر تک رہتی ہے. اس آکسیجن سے ہمارا جو دماغ ہے وہ سب سے زیادہ آکسیجن کو جلاتا ہے. 80% آکسیجن ہمارا دماغ استعمال کرتا ہے. دماغ کو آکسیجن نارمل حالت سے زیادہ ملتی ہے، دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے، کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا انزائٹی، ڈپریشن، ہارٹ بیٹ کا تیز رہنا، یہ سارے مسائل فوری طور پہ کم ہو جاتے ہیں. دوائی سے زیادہ افیکٹو یہ ہے. جتنی دیر تک آپ نے دوائی کھانی ہے اس کا اثر ہونا ہے، اتنی دیر سے پہلے اس نے جان آپ کی چھڑوا دینی ہے ہائی بلڈ پریشر سے. لیکن یہ ٹیمپریری ہے. اس کو پرماننٹ رکھنے کے لیے آپ کو ایک تو جو ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے، یہ اس کی ریپلیسمنٹ کبھی نہیں ہو سکتی. وہ جو ایک تو ریگولر جو آپ میڈیسن لے رہے ہیں وہ آپ لیتے رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے چکروں میں اپنی میڈیسن چھوڑ دی اور جنت الفردوس میں پہنچ گئے. آپ نے میڈیسن نہیں چھوڑنی، جو ڈاکٹر نے دی ہے وہ لیتے رہنا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے نا وقتی طور پہ جو بڑھ گیا وہ مینیج رہے گا اور لانگ ٹرم کرنے سے آپ کو فائدہ زیادہ رہے گا. اب دوسری ایکسرسائز. اب یہ والی جو ایکسرسائزز ہیں یہ اوور آل فٹنس کے لیے ہیں، اور ریسرچ نے یہ پروف کیا کہ اگر آپ یہ والی ایکسرسائز کر لیتے ہیں، ٹوٹل 3 کے ایکسرسائزز ہیں یہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا 98% تک بلڈ پریشر مینیج رہے گا صرف ان ایکسرسائزز سے. اب سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے یہ، اس کو کہتے ہیں اسکواٹس. ایکسرسائزز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، کوئی کارڈیو کرتا ہے، کوئی جم کرتا ہے، ویٹ ٹریننگ کرتا ہے، ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. لیکن یہ جو اسپیسیفک ایکسرسائزز ہیں اس کو آئسومیٹرک ایکسرسائز کہتے ہیں. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جوڑوں پہ پریشر بھی کم سے کم رہتا ہے اور ہمارے پٹھے مضبوط رہتے ہیں. عام آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکواٹس لوگ اس طرح لگاتے ہیں، گنتے ہیں 10 15 20 جتنے لگانے. جن کو بلڈ پریشر ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسکواٹ لگائیں، لیکن آئسومیٹرک طریقے سے. مطلب آپ نے پاؤں کھولے تھوڑے سے، اب آپ نے ہاتھ سیدھے کیے، جتنا آپ سے بیٹھا جاتا ہے بیٹھیں گے،
اور اس پوزیشن میں کسی چیز پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ کسی چیز پہ نہیں, ہوا میں رہنا. میں اس کے اوپر کسی چیز کے اوپر میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اگر میرا بیلنس خراب ہو, گھٹنوں میں درد ہے, تو آپ کو ٹیک مل سکے. آپ نے 10 سیکنڈ تک ادھر روک کے رکھنا ہے خود کو, 10 سیکنڈ ہو گئے پھر سیدھا ہو جانا ہے, پھر دوبارہ 10 سیکنڈ تک روک کے رکھنا ہے. اس میں جو اصل ورزش ہے نا وہ روک کے رکھنے میں. جب آپ روک کے رکھیں گے تو ہمارے مسل ٹائٹ ہوتے ہیں, اس کو آئسومیٹرک کنٹریکشن کہتے ہیں. روک کے رکھا پھر سیدھا ہو گیا. جن لوگوں کو گھٹنے میں درد ہے, روک نہیں سکتے, وہ کسی دیوار کے ساتھ, فرض کریں یہ دیوار ہے, وہ دیوار کے ساتھ اس انداز میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. ایسے ایسے ہاتھ باندھ لیں, ایسے کر لیں, دیوار کے ساتھ کھڑے, پیچھے نیچے میرے کچھ نہیں لگا ہوا ہے, میں ہوا یہ والی اگر دیوار کے ساتھ والی ایکسرسائز ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی, باقی وہ تو آ گئی ہے. اب جیسے کسی کی ایج بھی ہے, اب ان کو ایکسرسائز کی یہ والے ٹائم پہ, کیونکہ یہاں پہ مسل اسکواٹ میں آپ کو پتہ پڑتا ہے, تو یہاں پہ یہ آپ کو پتہ ہے جن کو کرامپس ہے, تکلیف ہے, سب سے زیادہ ادھر پریشر آئے گا. تو اب وہ کس طریقے سے کرے, کوئی بزرگ عورتیں, افراد, وہ اگر یہی والی ایکسرسائز کریں بالکل دیوار کے ساتھ آپ نے کہا لگ جاؤ, یہ سمجھو دیوار ہے, پوری دیوار ہے. سر آپ ادھر آ جائیں, یہ دیوار ادھر, اس کو یوز کر لیں. چلیں اس پلر کو یوز کر لیں. ہاں آپ اس کو یوز کر کے بتا دیں, کیمرہ کیجیے گا جی. اچھا, آپ نے کسی بھی دیوار کے ساتھ اس پوزیشن پہ آ جانا. یہ اچھا پوری دیوار سے ٹیک, پوری دیوار کے ساتھ آپ نے ٹیک لگا لی. اب جن لوگوں کے تو گھٹنے مضبوط ہیں وہ نیچے تک رہ سکتے ہیں, 90 ڈگری کے اینگل تک رہ کے ایسے کھڑے ہو جائیں گے. جو لوگ بزرگ ہیں, ویٹ زیادہ ہے, گھٹنوں میں درد ہے, وہ نہیں کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ تھوڑا سا ادھر کر لیں بس. ہلکے سے گھٹنے بینڈ آ رہے ہیں, گھٹنے میں پریشر نہیں آ رہا, لیکن میرے مسل استعمال ہو رہے ہیں. کمر درد, ہپ پین, گھٹنے کی درد, سب سے آئیڈیل ایکسرسائز یہ ہے. لیکن ادھر اپنے آپ کو جو دیوار کے ساتھ کر رہے ہیں تو 1 منٹ کے لیے روک کے رکھیں گے, پھر سیدھا. سر یہ پورا کر کے دکھا دیں ایک بار. اس طرح دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے پورا ادھر نیچے آپ کر سکتے ہیں, 1 منٹ تک روک کے رکھیں. اگر فرض کریں وزن زیادہ نہیں ہو رہا, تھوڑا اوپر کر کے کر لیں. درد ہو رہی ہے, آپ نے 30 سیکنڈ کیا, تھک گئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کھڑے ہوئے, سانس لیں, دوبارہ سے کر لیں. اچھا ایسے وقفہ لے سکتے ہیں, مسئلہ کوئی نہیں. سمجھ گئی. اس سے آپ کے گھٹنوں کی درد کبھی نہیں ہوگی, آہستہ آہستہ گھٹنے مضبوط رہیں گے, بلڈ پریشر فوری طور پہ کم ہوگا. اور جو اس میں مین کی ہے ناک سے سانس لیتے رہنا, ناک سے کھینچنا ہے, ان بٹوین سانس کا سسٹم سانس لیتے رہنا ہے, اور ناک سے لینا ہے, ناک سے کھینچنا ہے, ناک سے باہر نکالنا ہے, کیونکہ مین کی اس میں ناک سے سانس لینا ہے. سر ہم موسٹلی تو ناک سے لے کے تو منہ سے ایسے سانس کو جو ہے نا منہ سے نکال سکتے ہیں, مگر آپ کہہ رہے ناک سے اور ناک سے باہر. ایکسرسائز کے درمیان صرف ناک سے سانس لینا, ناک سے باہر نکالنا ہے. یہ پہلی ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے سر, یہ زبردست ایکسرسائز بتائیے ایک اور, یہ بھی دونوں نوٹ کر لیجئے, مگر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر مزید ایکسرسائز یہاں پر کر کے دکھائیں گے ڈاکٹر سلمان. صرف اور صرف آپ نے 4 سے 5 منٹ یہ والی ایکٹیویٹی کر لینی ہے. دوائی کا اثر بعد میں ہوتا ہے. اس طرح کی بریدنگ آپ کو پہلے فائدہ دے دیتی ہے. اب میں آپ کو ایکٹیویٹی بھی پوچھتی ہوں, مگر مجھے یہ بھی بتا دیں, اگر کوئی سائنس کا پیشنٹ ہے یا کسی کی ناک بند رہتی ہے, نوزلز اس کو مسئلے میں, تو پھر کیا وہ اس کو یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ رہے گا؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو سائنس کا ایشو ہے. جب سو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو, جیسے سنورنگ کی پرابلم ہے, وہ رات کو سوتے وقت منہ سے جو ہے نا سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ خراٹے بنتے ہیں. تو اب یہ والے جو لوگ ہیں تو ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہے گا کیا؟ نہیں, ضروری نہیں ہے رہے گا, لیکن اگر وہ اپنے یہ جو ہمیں خراٹے وغیرہ آتے ہیں, یہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے کہ ہم منہ سے سانس زیادہ لیتے ہیں, بچپن سے ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ کسی کے چہرے کو دیکھیں نا, آپ کو فیشیل ایکسپریشن سے, اس کی چہرے کی سمیٹری سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص آیا کہ نیزل بریدر ہے کہ ماؤتھ بریدر ہے. اور وہ جو لمبے سانس لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے کیا بہتر رہتا ہے یہ بلڈ پریشر؟ لمبے سانس لینا بریدنگ ایکسرسائز ہے, اور یہی سب سے افیکٹو میتھڈ ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے اسے پرفارم کر رہے ہیں